السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 157 تا 160 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی عنایتیں ہیں اور مہربانی ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کو خوشخبری سنانے کا حکم ہے جنہوں نے اللہ کے احکام کو مانا اور ان پر عمل کیا۔ پہلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کی پختگی اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان لینے کے لیے ان کی آزمائشیں ہوا کریں گی۔ انہیں طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچیں گی، دشمن کی مخالفت کا خوف ہوگا، سچ بولنے پر اہل غرض کی طرف سے اذیت پہنچے گی، مخالفین کا دباؤ ہوگا، قحط، فاقہ، جان اور مال کا نقصان اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کی تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ ان مصائب کی وجہ سے انسان لالچ، حرص اور طمع میں آ کر حق سے بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ان مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کا نام اور اللہ کا دین بلند کرنے کا مقصد نہ چھوڑیں گے بلکہ ثابت قدمی اور استقلال سے اس پر ڈٹے رہیں گے، وہ صابروں میں شامل ہوں گے۔ ایسے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم اور ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور انجام کار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے ہمیں یا ہماری ان چیزوں کو نقصان پہنچے گا تو اللہ تعالی ہمیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دینے پر قادر ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ان باتوں کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایسے صبر کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان پر ہماری خاص عنایتیں ہوں گی، ہم اپنی خاص نعمتیں ان پر بھیجیں گے اور ہماری مہربانی ان پر جاری رہے گی۔ اس لیے انہیں حق کی مخالفوں کی مخالفت کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ ان آزمائشوں میں پورا اترنا چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آزمائشوں میں صبر کرنے والے سیدھی راہ پر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الصفا والمروہ، صفا مروہ مسجد حرام کے پاس یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا دائیں طرف اور مروہ بائیں طرف ہیں۔ ان دونوں کے درمیان تقریباً 1.25 فلانگ کا فاصلہ ہے۔ صفا کی لغوی معنی صاف پتھر یا خالص چٹان کے ہیں اور مروہ کے لغوی معنی سفید سفید نرم پتھر کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فوران میں چھوڑ گئے۔ وہ ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے جب ماں بیٹے کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کے مارے تڑپنے لگا تو ماں انتہائی بے چینی اور بے قراری کی حالت میں انہی دونوں پہاڑیوں پر ادھر سے ادھر دوڑتی تھی تاکہ کہیں پانی کا چشمہ دکھائی دے جائے۔ شاعرن، ان کے معنی ہے عبادت کی مقرر جگہ یا عبادت کا طریقہ۔ حج میں جس مقرر مقامات اور جن طریقوں پر رسم حج ادا کی جاتی ہے وہ سب شاعرن میں شامل ہے۔ حج اسلامی عبادت میں چوتھا رکن ہے۔ ماہ ذی الحج میں مقرر طریق پر مخصوص طریقے کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت، قربانی، طواف اور دوسرے مراسم بجا لانے کو حج کہتے ہیں۔ عمرہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ایک طریقہ ہے جس کا ثواب حج کے برابر نہیں۔ اس کے لیے کوئی مہینہ اور تاریخ مقرر نہیں، اس کے مراسم میں بھی مختصر ہیں۔ طوافون، طواف کرنا، جس کی معنی گھومنا اور کسی چیز کے گرد چکر لگانا ہے۔ طواف خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹنے کو کہتے ہیں جو حج کے مراسم میں شامل ہے۔
ان آیات میں حج اور ان کے بعض مراسم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ محض رسمیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو، وہ گناہ سے پاک ہو کر اللہ کے حضور میں سر سجود ہو جائے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللائنون۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں، اس کے بعد کہ ہم انہیں لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، وہی ہے جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ پچھلے سبقوں میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر اعلیٰ خوبیاں اور بہترین اخلاق پیدا کرنے چاہیے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہیں، دوسروں کو اس سیدھی راہ کی اختیار کرنے کی تلقین کریں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح طور سے درست مقام پر استعمال کرے اور ناشکری نہ کرے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان حکموں کو چھپاتے ہیں، دوسروں کو تبلیغ نہیں کریں گے، اصل بات کے بجائے من گھڑت باتیں بیان کریں گے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دلائل اور پیشگوئیاں آسمانی کتابوں میں موجود ہیں ان کو چھپائیں گے، وہ لوگ ملعون ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور اللہ کی دوسری مخلوق بھی جن میں انسان، حیوانات، فرشتے اور جن وغیرہ سب شامل ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لعنت کرنے والے اس کے حق میں لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب حق کو چھپانے کا وبال نازل ہوتا ہے تو دوسری مخلوق بھی اس کے بھور میں پھنس جاتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لیکن جنہوں نے توبہ کی اور اپنے کام کو درست کیا اور حق بات بیان کر دی، یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہوں۔ توبہ کے معنی ہے لوٹنا، یعنی کسی کام سے باز آ جانا اور آئندہ کے لیے اسے ترک کر دینے کا ارادہ کر لینا۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کو معافی کے لیے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ نمبر 1، توبہ یعنی گناہ کے احساس اور اعتراف کے ساتھ اسے ترک کر دینے کا تہیہ کر لینا۔ نمبر 2، اصلاح یعنی گناہ اور خرابی سے پیدا شدہ برائیوں کی درستی کر دینا۔ نمبر 3، جن باتوں کو چھپا کر وہ جرم کے حقدار ہوئے تھے انہیں بیان کر دینا، یعنی تلافی مفاد کرنا۔ پہلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ یہودی اور عیسائی دنیائی لالچ اور حرص میں آ کر اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو بدل دیا کرتے تھے، یا کسی مخالفت کے ڈر سے حق بات کہنے سے ڈرتے تھے اور اصل حکم چھپاتے تھے۔ اس طرح ان کے حق چھپانے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے، ایماندار شک و شبے میں پڑ جاتے، اور حق کی پیروی کرنے والوں کی طرح طرح کی تکلیفیں پیش آتی تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ملعون قرار دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو قدیم آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے انہیں دنیائی نقصان ہوگا، ان کی اجارہ وادی ختم ہو جائے گی، اس بشارت کو چھپانا شروع کر دیا۔ ایسے گناہ گاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ انہیں سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کی لعن طعن کا بھی نشانہ بنیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ملعون بالکل نا امید نہ ہو جائیں، بلکہ وہ اگر اب بھی اپنی بری عادتوں اور حق کو چھپانے سے باز آ جائیں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں، یعنی اپنی حالت کو درست کر لیں، تو ہم نہ صرف ان کی توبہ قبول کریں گے بلکہ اپنی رحمت کے سائے تلے بھی لے آئیں گے، اور وہ ہماری نعمتوں اور رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ فوت کرنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے مخالف نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔